بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا۔ کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی۔ ان شہداء کے ورثاء کے بھی جذبات مجروح کیے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا کے ان کی شناخت کی جا رہی ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ سیاسی تنقید کریں، یہ دیکھیں، آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ ابھی اس کو اسکرین کو بند رکھیں گے پلیز، میں جب آپ کو کہوں گا آپ اس کو آن کر دیں گے۔ تھینک یو۔ میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ آج اتوار والے دن تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں۔ میں حکومت پاکستان کی طرف سے گزارشات آپ کو یہ کرنا چاہتا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم مکمل طور پہ عوامی مسائل کا ہمیں ادراک بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات بھی لینے ہوں گے، اور ہر دن اس کا ریویو بھی لینا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے آتے ہی جو معیشت کے حوالے سے اپنا ایجنڈا دیا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہو، وہ چاہے نجکاری کے معاملات ہوں کہ جو بہت زیادہ خسارے میں ہمارے کچھ قومی ادارے ہیں، ان کی نجکاری کا معاملہ ہے، اس کو بھی انہوں نے بڑی سنجیدگی سے آتے ہی اس کو ٹیک اپ کیا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایف بی آر کی تنظیم نو ہے، ٹیکس اصلاحات ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اور غریب آدمی پہ کم سے کم بوجھ ڈلے، اور اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے کی جو صلاحیت رکھتی ہے، جن کے پاس یہ سکت موجود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے حوالے سے کوئی دن نہیں گزرتا کہ وزیر اعظم صاحب کوئی میٹنگ نہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی مالیاتی جریدے ہیں، بلومبرگ ہے، انہوں نے وزیر خزانہ کی تعیناتی کو بھی ایک مثبت قدم قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو اصلاحات کے ذریعے حل کریں۔ تو حکومت کی ترجیح بالکل کلیئر ہے، سیاسی استحکام جو ہے اس کے نتیجے میں ہی معاشی استحکام آتا ہے، اور اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے، محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ قومی یکجہتی کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کل 7 شہادتیں ہوئیں، اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پاک فوج کے جوانوں نے، افسران نے اس میں جام شہادت نوش کیا، اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں ایک کپتان، 23 سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں، کیپٹن محمد بدر جن کا نام ہے، وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب وہ جستے خاکی وہاں پہ لایا گیا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، پاک فوج کے جوانوں افسران نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پاکستانی شہریوں نے، پاکستانی سیاستدانوں نے، افسران نے، اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے، یہ ملک محفوظ ہے۔
کہ اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو ہجرت ہوئی، کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر چند شر پسند عناصر آپ دیکھیں کہ یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جسد خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے، 5 جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے، ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی، 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا۔ کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی۔ دیکھیے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنی جان سے جائے، جان وطن پہ وار دے، وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے، اس رنج میں رہتا ہے، وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے۔ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہداء کی مائیں، جب بھی 23 مارچ آتا ہے، 6 ستمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں۔ تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں، یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ میں یہ ہمت جرأت کہاں سے آتی ہے؟ سیاست بعد کی بات ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں، تو یہ ملک سب سے پہلے ہے۔ میں آپ کو چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں، جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جی اس کو پلیز، جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ISPR کا بنایا گیا، اس کو چلائیں جی ذرا پلیز، اور ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹس یہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے اکاؤنٹس کے اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اکاؤنٹس جن پہ عمران خان صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ہم جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے قوم کے بھی جذبات مجروح کیے، جنہوں نے ان شہداء کے ورثاء کے بھی جذبات مجروح کیے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا کے،
ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ سیاسی تنقید کریں, یہ دیکھیں, آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے. اور جس طریقے سے یہ توہین آمیز, تضحیک آمیز معاملات چل رہے ہیں, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ بھی کیا گیا, مگر انفارچونیٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریشنل ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں, یہ باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں, یہ ہماری ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ سیاسی تنقید 100 دفعہ کریں, میری جماعت پہ کریں, مجھ پہ کریں, آپ باقی سیاسی جماعتوں پہ کریں, مگر یار خدارا شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ اب دیکھیں نا, کل یہ کیپٹن صاحب, یہ کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں, کیپٹن احمد بدر, اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے, تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی. اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار, وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے, ملکی مفاد کے خلاف ایجنڈا ہے, آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. شہداء تو ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں, ہماری بقا کی ضمانت ہیں. جو خون اس پاک دھرتی پہ گرتا ہے, جو قربانی دی جاتی ہے, وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. تو یہ لسبیلا والا آپ نے دیکھا, یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا.